العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد. عزیز طلبہ، امید کہ آپ نے کل کے جتنی بھی تمارین کل کے سبق کے تحت آپ کو دی گئی تھی وہ تمارین آپ نے لکھ کر اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 دن سے ہم حروف استفہام کو پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے اور ان کا استعمال سمجھ رہے تھے کہ حروف استفہام کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز حروف استفہام کس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں ہم سمجھ رہے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جن حروف کے ذریعے سے سوالات کیے جاتے ہیں ان کو حروف استفہام کہتے ہیں، ادوات استفہام کہتے ہیں۔ اب یہ سبق جو ہمارا آج کا ہے درس السادس والثلاثون، 36واں سبق، اس سبق کے اندر حروف استفہام کے ساتھ حروف جر کو لایا گیا ہے، یعنی حروف استفہام اور حروف جر دونوں کو ملا کر سوالات بھی کیے جائیں گے تو کیا انداز اختیار کریں گے، کس طریقے سے اس کو جملوں میں استعمال ہوگا، کہاں اس کی جگہ ہوگی اور کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا، یہ اس سبق کے اندر بتلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے سبق، میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کتاب کے اندر۔ لمن کس کا، کس کے لیے، من حرف استفہام ہے اور لام حرف جر میں سے، حروف جر میں سے ہیں، تو دونوں کو ملا کر لکھا ہے لمن۔ دونوں کا ترجمہ کیا ہوا، کس کا، کس کے لیے۔ مثال دی آگے، لمن ہذا القلم، یہ قلم کس کا ہے۔ لما، یہاں پر بھی وہی ہے، ما حرف استفہام ہے اور لام حروف جر میں سے ہیں۔ لما، کیوں، کس وجہ سے۔ لما تنامو، آپ کیوں سو رہے ہیں۔ بما، کس چیز سے۔ بما تلعبو، آپ کس چیز سے کھیلتے ہو۔ لماذا، کیوں، کس چیز کی وجہ سے۔ لماذا تصنعو ذالک، وہ آپ کس وجہ سے بنا رہے ہیں۔ الی این، کہاں تک۔ الی این تذهب هذه الحافلۃ، یہ بس کہاں تک جاتی ہے۔ الی متی، کب تلک۔ الی متی ترجعو، آپ کب تک لوٹو گے۔ من این، کہاں سے۔ من این انت، آپ کہاں سے ہو۔ یہ من ہے، من نہیں ہے، وہ زبر جو ہے اس کو دور کر دیجئے اور زیر لگا لیجئے۔ اسی طریقے سے بکم، بکم مت پڑھنا، اس لیے کہ با حروف جر میں سے ہے اور کم یہ حروف استفہام میں سے ہے، دونوں کو ملا کر بکم، کتنے میں۔ بکم ہذہ التذکرۃ، یہ ٹکٹ کتنے کا ہے۔ بأی شیء، کس چیز سے۔ بأی القطار تذهب، آپ کس ٹرین سے جاؤ گے۔ الی ای شیء، کہاں تک، کس چیز سے۔ الی ای بلد تسافر، آپ کس شہر تک سفر کرو گے۔ فی ای شیء، کس چیز میں۔ فی ای غرفۃ تسکن، آپ کون سے کمرے میں رہتے ہو۔ عن ای شیء، عن ای شیء، کس چیز کے بارے میں۔ عن ای مسئلۃ تسأل، آپ کس مسئلے کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ فائدہ، حروف استفہام ہمیشہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یاد کرانا اور استحضار کرانا مقصود ہے۔ حروف استفہام کہاں آتے ہیں، جملے کے شروع میں آتے ہیں، لیکن کبھی ان سے پہلے حروف جارہ لگ جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سے پہلے حروف جارہ کس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ حروف استفہام کس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ حروف جارہ
عربی میں چند حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں، جر دینے کی بنا پر، جر دینے کی وجہ سے ان حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں اور ان کو ملا کر ترجمہ کرتے ہیں جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے ظاہر ہے۔ یہ ہو گیا سبق۔ اب آپ کو اسی سبق کی مثالوں اور سبق کے تحت تمرین حل کرنا ہے۔ تمرین نمبر 1، ترجمہ کریں اور عربی میں جوابات دیں۔ کیا کرنا ہے؟ یہاں عربی کے جملے لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں کا پہلے اردو ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد میں پھر عربی ہی میں جواب دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوالات عربی میں پوچھے جا رہے ہیں، جوابات بھی عربی میں دیں گے، البتہ سمجھنے کے لیے پہلے اردو ترجمہ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے پہلا جملہ ہے اِلَىٰ أَيْنَ يَذْهَبُ السَّفِينَةُ۔ یہاں پر تھوڑا ذہن پر زور ڈالیے، توجہ دیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ پڑھ چکے ہیں یہ تمام چیزیں۔ السفینۃ یہاں پر مؤنث ہے اور صیغہ اس کے لیے مذکر کا لایا گیا ہے، یہ غلط ہیں، یہ یا نہیں۔ اِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُ السَّفِينَةُ مؤنث غائب کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، یذهب ہو گیا، اس لیے اس کو تذهب بنا لیجئے۔ اِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُ السَّفِينَةُ ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا اِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُ السَّفِينَةُ، کشتی کہاں تک جا رہی ہے؟ اب جواب کیا دیں گے آپ اس کا؟ تَذْهَبُ السَّفِينَةُ إِلَىٰ مُنْبَايَ، تَذْهَبُ السَّفِينَةُ حاضی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تذهب هذه السفينة إلى ممباي، تذهب هذه السفينة إلى دہلی، اس طریقے سے۔ دوسرا جملہ دیکھ لیجئے إلى أين تذهب الحافلة، دیکھیں یہاں پر برابر صحیح آیا جملہ، إلى أين تذهب الحافلة، إلى أين تذهب الحافلة، بس کہاں تک جا رہی ہے؟ الحافلۃ بس، الحافلات جمع آتی ہے اس کی، السفینۃ جمع السفن، تو الحافلۃ مانے بس، بس کہاں تک جا رہی ہیں؟ تذهب هذه الحافلۃ إلى نظر آباد، تذهب هذه الحافلۃ إلى دہلی، تذهب هذه الحافلة إلى بتنا، پٹنہ کی طرف جا رہی ہیں، یا نظرآباد نندربار جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا جملہ دیکھ لیجئے إلى أين تذهب السيارة، یہ کار کہاں تک جا رہی ہے؟ تذهب هذه السيارة إلى جلغاؤ، إلى اورنج آباد، إلى الشهادة یا إلى شهادة، تذهب هذه السيارة إلى شهادة، شہادہ کی طرف جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، چوتھا جملہ دیکھ لیجئے إلى أين يذهب القطار، القطار مذکر ہے اس لیے يذهب برابر آیا ہے، دیکھیے ڈبل سے إلى أين يذهب القطار، ٹرین کہاں تک جا رہی ہے؟ يذهب هذا القطار إلى مظفر آباد، إلى لکھنؤ، إلى دہلی، يذهب هذا القطار إلى لکھنؤ، إلى مظفر آباد، إلى بتنا، پٹنہ تک۔ چوتھا جملہ یہ ہو گیا، پانچواں جملہ بھی دیکھ لیجئے إلى أين تذهب الطيارة، جہاز کہاں تک جا رہا ہے؟ تذهب هذه الطيارة إلى السعودية یا إلى مصر۔ ٹھیک ہے، باقی کے جملوں کو آپ انہی جملوں کی روشنی میں اردو کا ترجمہ کر کے عربی کا جواب تیار کریں۔ میں پڑھ دیتا ہوں إلى متى ترجع، لمن هذه الدراجة، لمن تلك السلة،
یہ ایک نیا لفظ آپ کے لیے ہے، غالباً یہ پیچھے سبق میں نہیں آیا، غالباً نہیں آیا ہوگا۔ السلۃ، اس کے معنی آتے ٹوکری کے، ٹوکری۔ السلۃ اس کی جمع السلالیل، السلالیل۔ لمن تلک السلۃ، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ ٹوکری کس کے لیے ہے؟ تو کیا جواب دیں گے ہم اس کا عربی میں؟ تلک السلۃ لہذہ تلک السلۃ لہذہ المرأۃ، اس عورت کی ہے، یہ ٹوکری اس عورت کی ہے، ٹھیک ہے۔ لمن ذلک الحصان، وہ گھوڑا کس کا ہے؟ جواب دیجئے، سپاہی کا ہے، اس کی عربی بنائیے۔ لمن ھذا الکلب، لما تتکلمون، لما کے معنی کیوں، کس لیے، کس وجہ سے۔ لما تتکلمون، آپ کیوں بولتے نہیں ہیں، اس کا جواب لکھیے۔ من این ہوا، وہ کہاں سے ہے۔ من این ہم، وہ سب کہاں سے ہے۔ من این انت، آپ کہاں سے ہو۔ من این انتم، آپ سب کہاں سے ہو۔ یہ ہو گئی عربی کی تمرین، عربی کے سوالات تھے اردو میں اس کی اردو کرنا تھی اور جوابات عربی میں دینے تھے۔ تمرین نمبر 2، عربی بنائیں۔ اب نیچے اردو کے جملے آ رہے ہیں، اس کی صرف عربی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، لڑکا گھر کب لوٹتا ہے۔ لڑکا گھر کب لوٹتا ہے، تو آپ نے پڑھا ہے کہ حروف استفہام جملے کے شروع میں آتے ہیں، تو کب کے لیے کیا آیا؟ متا آیا۔ کیا آتا کب کے لیے؟ متا۔ آپ جملہ جوڑیے، متا۔ لوٹنے کے لیے کیا عربی پڑھی آپ نے؟ رجع یرجع۔ پھر یہ دیکھیے کہ ماضی ہے کہ مضارع ہے، تو یرجع مضارع ہے، لوٹتا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ متا کے بعد یرجع کو لاؤ، متا یرجع، کون لوٹ رہا ہے؟ تو لڑکا فاعل بن رہا ہے، تو متا یرجع الولد، فعل کے بعد وہ اسم آئے گا۔ البیت مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے فاعل کے بعد مفعول بھی آئے گا۔ کیا بنے گی عربی؟ لڑکا گھر کب لوٹتا ہے، متا یرجع الولد البیت، متا یرجع الولد البیت، یا متا یرجع الولد الی البیت، ٹھیک ہے۔ متا یرجع الولد البیت، لڑکا عشاء کے بعد گھر پہنچتا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر بھی لڑکا عشاء کے بعد گھر پہنچتا ہے۔ یصل الولد البیت بعد العشاء، فعل فاعل مفعول بھی اور مضاف مضاف الیہ، اور اس کی ترکیب آپ پڑھ چکے ہیں۔ ذرا وہ ترکیب بھی ذہن کے اندر لے آئیے تاکہ آپ کو جملے کی اصلیت معلوم پڑ سکے، ٹھیک ہے۔ لڑکے کہاں کھیل رہے ہیں، لڑکے کہاں کھیل رہے ہیں۔ این یلعب الاولاد، لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ یلعب الاولاد فی الساحۃ، یا یلعب الاولاد فی المیدان، ٹھیک ہے۔ حامد کیا لکھ رہا ہے؟ ماذا یکتب حامد، ماذا یکتب حامد، حامد کیا لکھ رہا ہے؟ حامد سبق لکھ رہا ہے۔ حامد یکتب الدرس، حامد یکتب الدرس، استاد قلم کہاں رکھتے ہیں؟ این یضع الاستاذ القلم، استاد جیب میں قلم رکھتے ہیں۔ یضع الاستاذ القلم فی الجیب، تم دریا کے کنارے کب جاتے ہو؟ این تذهبون الی شاطئ البحر، ہم عصر بعد دریا کے کنارے جاتے ہیں۔ نذهب الی شاطئ البحر بعد العصر، آپ ہوٹل میں کب کھاتے ہو؟ متی تأکل فی الفندق یا فی المطعم، متی تأکل فی المطعم، فندق بھی آتا ہے ہوٹل۔ میں ہوٹل میں ظہر سے پہلے کھاتا ہوں۔ انا آکل فی الفندق قبل الظہر،
تم حوض میں کب تیرتے ہو؟ متی تسبح فی الحوض، ہم حوض میں دوپہر میں تیرتے ہیں۔ نحن نسبح فی الحوض بعد الظہیرۃ یا فی الظہیرۃ، فی الظہیرۃ یا فی وقت الحجیر، دونوں لفظ آتے ہیں دوپہر کے لیے، الظہیرۃ یا وقت الحجیر۔ تو جملہ کیا بنے گا؟ نحن نسبح فی الحوض فی الظہیرۃ یا نحن نسبح فی الحوض فی وقت الحجیر۔ ٹھیک ہے۔ تمرین نمبر 3، یہ ایام الاسبوع یعنی ہفتے کے نام، ہفتے کے دنوں کے نام، ہفتے کے دنوں کے نام۔ ہفتے میں کتنے دن ہوتے؟ 7 دن، وہ 7 دنوں کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 7 دنوں کے نام، ہفتے کے دنوں کے نام ہیں۔ متا کے ذریعے سوالات بنائیے اور جوابات میں ان دنوں کا استعمال کیجیے۔ کیا کرنا ہے؟ 7 دن ہے، 7 جملے بنانا ہے متا کے ذریعے سے، اور ان کا جواب بھی لکھنا ہے جیسے آپ نے اوپر ابھی اردو سے عربی کے اندر پڑھا۔ ٹھیک ہے، استعمال کیجیے۔ مثلا متی تذهب الى المدرسۃ، متی تذهب الى المدرسۃ، آپ مدرسہ کب جاتے ہیں؟ اذهب الى المدرسۃ یوم الاحد، میں اتوار کے دن مدرسہ جاتا ہوں۔ متی تشتری ملابس المدرسۃ، متی تشتری ملابس المدرسۃ، آپ مدرسے کے کپڑے ڈریس کب خریدتے ہیں؟ اشتری ملابس المدرسۃ یوم الاثنین، میں مدرسے کے کپڑے پیر کے دن خریدتا ہوں۔ یوم الاثنین پیر کا دن، یوم الاحد اتوار کا دن۔ ٹھیک ہے، آگے کے جملے ہیں دیکھ لیجئے ان کو بھی۔ ہاں، یوم الثلاثاء منگل کا دن۔ متی تشتری السمک، آپ مچھلی کب خریدتے ہیں؟ اشتری السمک، اشتری السمک یوم الثلاثاء، منگل کے دن میں خریدتا ہوں۔ اسی طریقے سے یوم الاربعاء بدھ کا دن، بدھ کا دن، الاربعاء بدھ، یوم الاربعاء بدھ کا دن۔ متی تسافر، آپ سفر کب کرتے ہیں؟ متا کے ذریعے سے سوال کرنا ہے نا، آپ سفر کب کرتے ہیں؟ متی تسافر، آپ سفر کب کرتے ہیں؟ اسافر یوم الاربعاء، میں بدھ کے روز سفر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یوم الخمیس جمعرات کا دن، جمعرات کا دن۔ متی تلعب بعد العشاء، آپ عشاء کے بعد کب کھیلتے ہیں؟ نلعب یا العب یوم الخمیس، جمعرات کے دن۔ اسی طریقے سے یوم الجمعۃ جمعہ کا دن۔ متی تذهب الى المسجد الجامع، آپ جامع مسجد کی طرف کب جاتے ہیں؟ متی تذهب الى المسجد الجامع، آپ جامع مسجد کی طرف کب جاتے ہیں؟ اذهب الى المسجد الجامع یوم الجمعۃ، اذهب الى المسجد الجامع یوم الجمعۃ، میں جامع مسجد جمعہ کے روز جاتا ہوں۔ یوم السبت سنیچر کا دن۔ متی تأکل البقول الخضروات، آپ ہری سبزیاں کب کھاتے ہیں؟ آکل البقول الخضروات یوم السبت، سنیچر کے دن میں سبزی کھاتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ جملے بنائیے اور
کچھ جملے اس کے ساتھ اور جوڑیے تو انشاءاللہ آپ کا سبق آپ کو اچھی طریقے سے جو آپ نے پڑھا ہے ذہن نشین ہوگا۔ یہ آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت و مجاہدے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، جامعہ کے حق میں اس کو خیر کا باعث بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.